کہ لا یقاس بہ احد انہ من اہل البیت، مولا علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل بیت اطہار سے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو افضلیت مولا حضرت ابوبکر صدیق کا قائل ہے وہ تو اہل سنت رہا، وہ تو پکا مومن ہے، جنتی ہے، اور جو افضلیت مولا علی کا قائل ہوا وہ تبرعی ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی، اس کی امامت قبول نہیں ہے۔ یہ سب تنگ نظری کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے کے اہل سنت و جماعت کے اندر ہی چڑ پسند ناسبی علماء، جن کی فطرت میں ناسبیت آ گئی ہے اور وہ خود کو خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت گردانتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ مولا علی اور مقام اہل بیت سے ایک طرح کا قلبی بغض پالے ہوئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، کافی دنوں سے واٹس ایپ کے تھرو یہ بحث و تکرار افضل و مفضول کی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ فریقین یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب مولا علی علیہ السلام افضل ہیں یا مفضول ہیں۔ دیکھیے، ابتداءً میں آپ لوگوں سے، پوری امت مسلمہ سے، عوام اہل سنت سے اور بالخصوص علماء اسلام سے مخاطب ہوں کہ یہ وقت فروعات دین، مسائل فروعیہ مختلف فی کے معاملات میں مناظرے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ بحث و تکرار کا زمانہ نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ ہاں، جو مختلف فی مسائل ہمارے درمیان ہیں وہ علماء حضرات اپنے درمیان ان کو رکھیں اور اپنے درمیان ان کو ڈسکس کریں، اس معاملے کو عوامی نہ بنائیں، ان معاملات کو، فروعات دین کو عوامی نہ بنائیں، اس حال میں کہ جب کہ عوام اہل سنت بالخصوص اور پوری بر صغیر کے مسلمان پورے کے پورے، غالباً آپ اکثریت لے لیں کچھوں کو چھوڑ کر، صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں جانتے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ دین اسلام کی ضروریات دین جو ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، اس سے لابلد و لا علم ہیں۔ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے میں عوام کو مختلف فی مسائل بیان کرنا کہاں تک مثبت اور کہاں تک نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں علماء اسلام کے لیے جو ہاٹ ٹاپکس ہیں، جن پر ان کی توجہات سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور چند علماء اسلام اس پر کام کر بھی رہے ہیں، وہ جو ایک لہر چل پڑی ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے مغرب سے، ارتداد کی، فتنہ ارتداد، ایکس مسلمز کر کے، اور الحاد کا، مرتد ہونے کا جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ اپنا مذہب بدل رہے ہیں، کفر میں ملوث ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، قرآن و سنت کی آشنائی ان کو نہیں ہے، وہ صحیح جو ہمارے اعتقادات، جو مسلم اعتقادات ہیں، جنہیں پوری ملت اسلامیہ تسلیم کرتی ہے، وہ اس تک سے لابلد و ناآشنا ہے۔ دین کے جو ضروریات ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اور عوام میں جو اکثریت نوجوان کی ہے وہ دین سے بالکل دور ہے، جو اسکول گوئنگ ہے، یونیورسٹیز گوئنگ ہے، وہ ساری عوام جو ہے وہ گمراہیت کا شکار ہے۔ یہ مسائل فی الوقت جو عصر حاضر کے تقاضے رکھتے ہیں، جو جدید مسائل ہیں، جو جیو پولیٹکس ہے، جو ہمارے دور کے
مسائل جن کو ہمیں توجہ دینی چاہیے علماء اسلام کو، ان مسائل سے ہم لابلد، جبکہ علماء اسلام خود ان مسائل سے دو چار ہیں آج کے زمانے میں، ان سے پوچھا جاتا ہے لیکن ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے کافی و شافی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کا علم ہی نہیں رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جیو پولیٹکس کیا ہے، ہمارے دین کے اس زمانے میں، اس دور میں تقاضے کیا ہیں، جیوگرافی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، آرٹس کیا ہے، یہ سب چیزیں تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ پولیٹکس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے۔ آج کا مسلمان دین کو کس پیرائے میں پسند کرتا ہے، کس منہج پر پسند کرتا ہے، علماء اسلام اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس دور پرفتن میں ان مسائل پر ڈسکشن کرنا جو کہ صرف علماء اسلام سے، خواص سے تعلق رکھتے ہیں، اعتقادی مسائل اور فروعات دین ہے، ضروریات دین نہیں ہے کہ ان پر، جن کو اگر ان پر عقیدہ نہ رکھا جائے تو اس پر حکم تکفیر، اس کا دین سے باہر ہو جائے گا، یہ اہل سنت سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بالخصوص علماء اسلام کو تاکید کے ساتھ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، ہمارا سماجی، ہمارا اقتصادی، ہمارا معیشی اور معاشرتی نظام، ہمارا سیاسی نظام درست ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیا ہوا منہج ہے، جو دیا ہوا دین ہے، جو طور و طریق ہے، اس پر ہمارا معاشرہ سیٹ ہو، اس سے تو بالکل غافل ہے، اس پر کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ ہیں عوامی باتیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ابتداً اس لیے یہ بات کر دی کہ آج کے تاریخ میں یہ باتیں ہونا ضروری ہیں، اور یہی اس وقت کے نوجوانان ملت اسلامیہ اس سے دو چار بھی ہیں، اور علماء اسلام سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی باتیں منچ سے، ممبروں سے اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے انہیں سماعت کو ملے، ان کے اعتقادی درستگی بھی ہو، جو دینی خرابیاں ان میں آ گئی ہیں اور جو وہ ارتداد اور الحاد کا جو فتنہ چل پڑا ہے، تو ان کو تشفی بخش جوابات علماء اسلام سے پہنچیں، ملیں، تو وہ سامنے والوں کو اپنا دین صحیح انداز میں جو عوام الناس ہے وہ پیش کر سکیں۔ خیر، اب جبکہ یہ بات چل پڑی ہے تو اس میں بھی میں مختصراً آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے قلبی احساسات ہیں اور یہ میرے قلبی رجحانات بھی ہیں، اور یہ میری فکر بھی ہے، میرا اعتقاد بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت اب تک پڑھا ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اہل سنت و جماعت میں یہ دونوں عقیدے ہیں، افضلیت کے اس دونوں عقیدے، ان دونوں طرفین کو، یعنی ان دونوں زاویوں کو، ان دونوں اعتقادات رکھنے والوں کو، فریقین کو اہل سنت سے ہی گردانا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت کے قائلین ہیں وہ بھی اہل سنت و جماعت ہیں، اور جو مولا علی علیہ السلام کے افضلیت کے قائل ہیں وہ بھی اہل سنت و جماعت کے قائل، وہ بھی اہل سنت و جماعت سے ہی ہیں۔ اہل علم و نظر کے سے یہ بات دور نہیں ہے جنہوں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے 14 صدی کے لٹریچر کو اس کی اصلی زبان میں پڑھا ہے، عربی میں، وہ مصدر سے واقف ہے اپنے دین کے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں اعتقادات، یعنی فریقین کے جو افضلیت ابو بکر کا قائل ہے چاہے افضلیت مولا علی کا قائل ہے، یہ دونوں اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ دونوں کی تکفیر اور تفسیق نہیں کی جا سکتی۔ بے شمار جلیل القدر صحابہ، مہاجرین و انصار کا طبقہ، جلیل القدر تابعین و اتباع تابعین کا طبقہ، جلیل القدر محدثین، علماء اسلام، اور خود ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس معاملے میں یہ اعتقاد رہا ہے کہ وہ مولا علی کے افضلیت کے قائل تھے، اور بے شمار ایسے صحابہ بھی ہیں، تابعین و اتباع تابعین اور علماء اسلام، جن کا حضرت ابو بکر کی افضلیت کا بھی قول رہا ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے،
یہ ضنی مسئلہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ 100 سال سے 100-200 سال سے، اس سے پہلے اور اب کوئی 10-20 سال سے، اس سے پہلے بھی مسائل اٹھتے تھے، اتنی زیادہ تنگ نظری اور اتنا زیادہ تشدد، اتنا زیادہ تعصب اہل بیت اطہار کے خلاف، مولا علی علیہ السلام کی ذات کے خلاف، آپ کی تنقیص، آپ کی تردید میں کبھی مولا علی کے مد مقابل آنے والی جماعت کے اس بات میں، اور کبھی مولا علی کے فضائل و مناقب کی تردید اور تنقیص میں بیانات جاری ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے، اور افضلیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا بتایا جاتا ہے جیسے قرآن اور حدیث قول اللہ اور قول رسول کا فیصلہ ہے، اور بار بار یہ تکرار کی جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تکرار کس بات کی ہے مساجد میں؟ کیا یہ مسئلہ قول اللہ قول الرسول سے ثابت ہے، یا علماء اہل سنت نے اس کو مختلف فی لکھا ہے اور اس کو ظنی گردانا ہے، اس پہ حتمی حکم نہیں لگایا ہے؟ اگر یہ مسئلہ بالتحقیق ہے تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر اختلاف رکھنے والے اہل سنت سے کیسے ہو گئے؟ یہ تو تضاد والی باتیں ہیں نا۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو افضلیت مولا حضرت ابو بکر صدیق کا قائل ہے وہ تو اہل سنت رہا، وہ تو پکا مومن ہے، جنتی ہے، اور جو افضلیت مولا علی کا قائل ہوا وہ تبرعی ہے، وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی، اس کی امامت قبول نہیں ہے۔ یہ سب تنگ نظری کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس زمانے کے اہل سنت و جماعت کے اندر ہی چڑ پسند ناسبی علماء، جن کی فطرت میں ناسبیت آ گئی ہے اور وہ خود کو خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت گردانتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ مولا علی اور مقام اہل بیت سے ایک طرح کا قلبی بغض پالے ہوئے ہیں۔ یا تو وہ بغض ہے یا پھر کم علمی اور مقام اہل بیت سے ناآشنائی اور غفلت کا سبب ہے۔ آج دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہنا میرے کو آپ کو یہاں یہ بات تھی جو بات مجھے پہنچانی تھی۔ جب یہ بات متفق علیہ ہے کہ افضلیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قائل اہل سنت سے ہے، تو پھر وہی افضلیت مولا علی کا قائل جو ہے وہ بھی اہل سنت سے ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوہرا روی کیوں کی جاتی ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈز اس کے ساتھ کیوں مینٹین کیے جاتے ہیں؟ اور اگر اس پر صرف افضلیت مولا علی پر ویڈیو بنائی جائے، دلائل سے ثابت کیا جائے، تو پھر یہ کوئی 3 سے 4 5 6 گھنٹے کی ویڈیو تفصیل کے ساتھ علماء اسلام اہل سنت و جماعت کے اقوال جمع کرنے میں اور بتانے میں جو ہے آپ کو 4 سے 5 6 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے ہمارا اس زمانے میں۔ اور بڑے بڑے صحابہ کے نام سامنے آئیں گے جو حضرت علی کے افضلیت کے قائل تھے، تو کیا ان پر بھی حکم رفض لگے گا؟ یہ ہمارے کو اس زمانے میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہی ہے اہل سنت و جماعت۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ جلیل القدر خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیت رضوان، اور وہ صحابہ جو جامع اور صحیح ترین صحابیت کی تعریف میں آتے ہیں، وہ صحابہ، وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ان کی عظمتیں۔ مگر اگر بات مولا علی کی ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی ہوتی ہے، تو وہاں خود محدثین نے اس بات کو آ کے یہاں لکھا ہے کہ کثرت فضائل و مناقب قرآن و احادیث سے جس کے حق میں ثابت ہیں وہ مولا علی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے۔ بڑے بڑے اکابرین محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے،
اور کیا کہنے ان صوفیاء کے، درویشوں کے، اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کے، وہ کارخانہ ولایت کے اولیاء اللہ، مولا کائنات کی کارخانہ ولایت کے، کہ جن سے پوچھا جائے کہ علی کی افضلیت کے بارے میں یا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، آپ کا طبقہ کیا کہتا ہے، علماء باطن کا، صوفیاء کا، تصوف آشنا لوگوں کا، علم طریقت رکھنے والوں کا، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ لا یقاس بہ احد انہ من اہل البیت، مولا علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل بیت اطہار سے ہیں، وہ اصحاب قصا سے ہیں، وہ امامنا و شیخنا فی علم الطریقہ، وہ ہمارے شیخ اور امام ہیں طریقت کے علم میں۔ میں پھر یہ بارہا آپ لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں بار بار کہ اس طرف توجہ نہ رکھیں، توجہ اس طرف رکھیں کہ یہ فروعات دین جو ہیں عوام سے دور رہیں یہ باتیں، اور جو مسلمہ معتقدات ہیں، ہمارے جو اعتقادات ہیں، جو ضروریات دین ہیں، وہی عوام الناس تک اور اس دور کے جو تقاضے ہیں وہ پہنچے علماء اسلام سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔